ناظرین آداب، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، اردو کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں سیمینارز ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے جو ہے زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، اردو کتاب میلے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ زبان کے فروغ کے لیے ایک جو بہت اہم کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بچوں تک کیسے زبان کو پہنچایا جائے، کس طریقے سے بچوں میں زبان کی محبت پیدا کی جائے، اور وہ ایک منظم طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ صوبہ کرناٹک کے بھٹکل شہر میں ایک ادارہ ہے، ادارہ ادب اطفال، یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک مشن کی طرح بچوں کو زبان سے جوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ بچوں کے لیے اچھا ادب تخلیق کیا، ان کو لائبریریوں سے جوڑا، بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی لائبریریاں قائم کی گئیں، ان سے کہا گیا کہ روزانہ آپ کو لائبریریوں میں آنا ہے۔ پھر جب اچھا پڑھایا تو کوشش یہ کی کہ پھر ان سے ہی اچھا ادب تخلیق کروایا جائے۔ تو اس طریقے سے روزانہ اسکول کے وقت کے بعد جب بچے لائبریری سے جڑتے ہیں، جب کتابوں سے جڑتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت انقلابی نتائج آئے۔ آئیے ایک ایسا کام جو زبان کی فروغ کے لیے بہت زبردست کام ہے، اور اگر جسے اردو کی اہم بستیاں اپنائیں، جس کی تقلید کرتے ہوئے اگر اس پہ کام کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ زبان کا زبردست فروغ ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ادارہ ادب اطفال اپنے بچوں میں کس طریقے سے اردو زبان کی محبت بو رہا ہے۔ صوبہ کرناٹک کا قدیم ساحلی شہر بھٹکل جہاں اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، وہیں اپنی منفرد تہذیبی شناخت اور علم دوستی کے لیے بھی مقبول ہے۔ سن 2016 میں یہاں کے کچھ فکرمند نوجوانوں نے موجودہ تعلیمی نظام میں تربیت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ادارہ ادب اطفال کے نام سے ایک انقلابی مہم کا آغاز کیا تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم کو محض ڈگریاں حاصل کر کے ذاتی ترقی کا وسیلہ بنانے کی بجائے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنایا جائے۔ چنانچہ بچوں کی تربیت اور خاص طور پر ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے شہر کی مقتدر علمی شخصیات کی سرپرستی میں کئی اہم اقدامات کیے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ 1 سال کا اگر فائدہ چاہتے ہو تو کھیتی باڑی کیا کریں، اور اگر 100 سال کا فائدہ چاہتے ہو تو نئی نسل پر تربیت کریں۔ پوری دنیا کی آپ صورتحال دیکھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، آج دنیا سوائے رزلٹ اور پرسنٹیج کے علاوہ کچھ سوچتی نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے جہاں کہیں بھی ہو، ہر تعلیمی ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا فیصد اچھا ہو، ہمارا پرسنٹیج اچھا ہو، تربیت ہو نہ ہو، تربیت کو ثانوی درجہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ تربیت اول ہو، پھر تعلیم ہو۔ جب تعلیم کے ساتھ تربیت رہے گی، ایک اچھا جوڑ بنے گا اور معاشرے میں اچھا افراد تیار ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ طے پایا کہ ان بچوں کو کتابوں سے جوڑا جائے، کیونکہ کتابوں سے رشتہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ انہیں پڑھنے کے لیے کون سا لٹریچر فراہم کیا جائے، کیونکہ جو مواد ادب اطفال کے نام سے بازار میں موجود ہے، ان میں چند ایک کو چھوڑ کر کوئی فکری و تعمیری معیار پر پورا نہیں اترتا۔ لہٰذا اپنا ایک منفرد میگزین نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح اردو صحافت کے گلشن میں ماہنامہ پھول کھل اٹھا۔ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر تیار کیے گئے مشمولات، پرکشش پیشکش اور اٹریکٹیو پرنٹنگ کی وجہ سے ماہنامہ پھول نہ صرف بچوں میں تیزی سے مقبول ہوا بلکہ اہل علم کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اشاعت کے محض 2 سال بعد ہی اس رسالے کو کرناٹک اردو اکیڈمی نے ریاستی ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ تو ہم نے غور کیا کہ رسائل کیوں بند ہو رہے ہیں اردو کے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ میں بچوں کے رسائل 10-10 لاکھ کی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں، وہاں شائع ہو رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر بند ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس زمانے کا بچہ رنگا رنگ ہے، ملٹی کلر کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ موجودہ زمانے کے بچوں کی نفسیات کو دیکھ کر ہم پرانا مواد نئے انداز میں کیسے دے سکتے ہیں۔ ہمارے رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے رسالے میں زیادہ تر تحریریں بچوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ آج پورا کا پورا رسالہ بچہ تیار کرتا ہے۔
ہمارے رسالے کی ٹائپنگ، ڈیزائننگ اور بہت سے جو اس کے پیچھے جو محنتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ بچے کرتے ہیں۔ بچوں کی اوور آل تربیت کے لیے ضروری تھا کہ انہیں روزانہ چند گھنٹوں کے لیے ایک جگہ جمع کیا جائے جہاں انہیں سمجھا جائے، ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ لگایا جائے اور اس حساب سے ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ شہر کے قدیم اور نئے دونوں علاقوں میں بچوں کی لائبریریاں قائم کی گئیں۔ مولانا عبدالباری لائبریری اور فطرت لائبریری، ان دونوں لائبریریوں کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا کہ بچے انہیں دیکھ کر وہاں وقت گزارنے کے خواہش مند ہوں۔ لائبریری کے کلرفل انٹیریئر کے ساتھ اتنی ہی کلرفل کتابیں، علمی گیمز اور دیگر تفریحی لوازمات بھی اس کا حصہ بنائے گئے۔ یہ طے ہوا کہ اسکول کے بعد بچے 2 گھنٹے یہاں وقت بتائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے زمانے میں جب بچوں کو موبائل سے دور کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے، وہاں ادارہ ادب اطفال کی کوششوں سے ایسے بچے سامنے آئے جنہوں نے 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں۔ اس زمانے میں پڑھنا کتنا بچوں کے لیے مشکل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو ایک ہمارے مقابلے میں مطالعہ بیداری مہم میں 100 کتابیں، 200 کتابیں، تقریباً 7,000، 8,000، 9,000 صفحات تک پڑھتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل سے ہٹانا اس زمانے میں ممکن ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ مکمل طور پر بچہ موبائل سے کٹ جائے، بلکہ اپنا زیادہ وقت کتابوں کے مطالعے میں یا ہمارے یہاں جو کلاسز ہوتے ہیں اس میں شریک ہو کر گزاریں۔ پھول کی اشاعت کے ساتھ ہی بچوں کی علمی پیاس بڑھ چکی تھی، چنانچہ اس پیاس کی سیرابی کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے نشریات کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ بھی شروع کیا۔ اس ادارے سے اسلامی، تاریخی، تعمیری، تکنیکی اور تفریحی موضوعات پر آسان زبان میں کتابیں شائع ہونے لگیں۔ یہ ملٹی کلر کتابیں چونکہ خاص مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی تھیں، چنانچہ بچوں میں بہت جلد مقبول ہوتی گئیں۔ کچھ ایسی کتابیں بھی شائع ہوئیں جو خود بچوں نے لکھی تھیں۔ اسی طرح نئی نسل کو کتابوں سے جوڑنے کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے سن 2023 میں اپنی نوعیت کا پہلا کل ہند کتاب میلہ برائے اطفال منعقد کیا، جس میں ملک بھر سے 50 سے زائد بچوں کی کتابیں شائع کرنے والے پبلشر شریک ہوئے۔ صرف بچوں کے لیے منعقد ہونے والے اس کتاب میلے میں 45 لاکھ روپوں کی کتابیں فروخت ہوئیں، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ادارے کا بنیادی مقصد چونکہ بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنا تھا، اس لیے کاروان اطفال کے عنوان سے بچوں کی ایک تنظیم تشکیل دی گئی، جس میں تمام عہدیدار طلبہ ہی ہوتے ہیں۔ وہی اس کے نظام کو چلانے کے کلی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس ڈیزگنیشن آف ڈیوٹی سے انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حل کی تلاش ان کے اندر کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں معاون ہوتی ہیں۔ خاص کر کے ہمارا جو مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، یہ ہے کہ بچوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے ہیں ان کو قائدین ملے۔ اسی اعتبار سے ہم کاروان اطفال کے ذریعے ان میں ایسے لیکچرز رکھتے ہیں، محاضرات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے قیادت کی۔ اسی طرح میوزک اور گانوں کی طرف نوجوان نسل بہت جلد راغب ہوتی ہے۔ نغمگی کی طرف آدمی کا جھکاؤ عین فطرت ہے۔ اس سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ اسلامی متبادل پیش کرنا ہے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے اس ضمن میں دیکھا کہ ہمارے بچوں میں بھی گانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، لہٰذا ایک پروفیشنل ساؤنڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا گیا اور کہکشاں کے نام سے ایک شاندار یوٹیوب چینل شروع کیا گیا۔ بہترین لیرکس، منفرد کمپوزیشنز، سریلی آوازوں اور خوبصورت ویڈیوگرافی کے کمبینیشن نے جلد ہی نغمات کی دنیا میں دھوم مچا دی۔ کہکشاں کے خوشنواؤں کے ذریعے گائی ہوئی حمد، نعت، مناجات، تاریخی نغمات نے ملینز میں ویوز حاصل کی۔ ان میں پیش کردہ حب الوطنی کے نغمے ملک کے تئیں نوجوانوں میں جوش بھرنے کے لیے انسپریشن کا کام کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے
1.5 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ गए। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से बच्चों की वो सलाहियत जो इस प्लेटफॉर्म के न होने की सूरत में अनसुनी रह जाती, वो अब उनकी शनाख्त बनकर लाखों दिलों को महसूस करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौके मौके से हुब्बुल वतनी के भी नगमे यहाँ से पेश किए जाते हैं, इस्लामी तराने भी पेश किए जाते हैं। ज़्यादातर हमारी पहचान नातों के ज़रिए से है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि पहले हम सफ़र में रहते थे तो गाने सुना करते थे, लेकिन अब हम इसके बदले में जो है नातें सुनते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिलों को हम गरमाते हैं। इदारा अदब अतफाल भटकल उर्दू ज़बान की मिल्ली अहमियत से वाकिफ़ है, इसलिए उन बच्चों को भी उर्दू ज़बान सिखाने का फ़ैसला किया जो बैरून मुल्क रहते हैं लेकिन हर साल छुट्टियों में भटकल तशरीफ़ लाते हैं। ऐसे बच्चों की उर्दू पढ़ने लिखने के लिए स्पेशल वेकेशन क्लासेस चलाई जाती हैं। इसी तरह नन्ना ताजिर अवार्ड के नाम से छुट्टियों में बच्चों को कुछ नकद रकम देकर उससे बिजनेस करने का टास्क दिया जाता है। बच्चे यहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं और कामयाब होने पर अवार्ड भी हासिल करते हैं। नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कारवान शबाब के तहत नित नए प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर उनके लिए खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम भी किया जाता है। साथ ही इदारा अदब अतफाल भटकल की टीम अपने मिशन को मुस्तहकम करने के लिए मुल्की व गैर मुल्की दौरे भी करती रहती है। मुल्क की बहुत सी अहम शख्सियात भी दफ्तर इदारा अदब अतफाल का दौरा करती हैं और इतने दिनों में इसकी तकरीबन 20 शाखाएँ कायम हो चुकी हैं। साथ ही गोशे ख़वातीन के ज़रिए कारवान अतफाल के तर्ज पर बच्चियों के लिए भी वही सारी एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती हैं जो बच्चे अंजाम देते हैं। वैकेशंस या मखसूस मौक़ों पर खेलों के टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गूनागूं एक्टिविटीज़ को मिली कामयाबी से हौसला पाकर इदारा अदब अतफाल भटकल ने शहर के पौश इलाके में एक प्लॉट ख़रीद लिया है, जिसके डेवलपमेंट का आगाज़ जल्द ही होने का इम्कान है। अब तक इदारा किराए की जगहों पर अपनी कारकर्दगी अंजाम देता रहा है, लिहाजा मुजव्वज़ा प्लॉट पर एक 4 मंजिला मुस्तकिल इमारत बनाकर इसके ज़रिए अपनी एक्टिविटीज़ का दायरा वसी करना चाहता है।